السلام علیکم مومنین امبیڈکر نگر، بالخصوص جلال پور کے مومنین۔ بحق شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا، پروردگار آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جناب قاسم کے روضے کے صدر علمدار صاحب سے میری بات ہوئی۔ ملعون نے، علمدار مرتد نے وسیم رضوی ملعون کو ووٹ دیا ہے اور اس کے نام کے ساتھ پورے امبیڈکر نگر کا نام آ رہا ہے، یعنی پورے امبیڈکر نگر کے شیعوں کی توہین ہو رہی ہے۔ اور علمدار مرتد سے، علمدار ملعون سے جب میری ابھی بات ہوئی ہے، وہ آڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ بار بار وہ اس میں کہہ رہا ہے کہ جناب قاسم کے روضے اور مسجد کو بچانے کے لیے میں نے یہ کام کیا۔ میں نے کہا اہل بیت کی اس نے توہین کیا ہے وسیم ملعون نے، تو کہتا ہے اہل بیت کا میٹر ہے، وہ دیکھ لیں گے۔ پوری آڈیو غور سے سنیں اور عہد کر لیں، آپ کو خون حسین کا واسطہ ہے، آپ کو شہزادی زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ ہے کہ ایسے منحوس متولیوں کو آپ قوم سے خارج کریں۔ ایسے مرتدوں کو کوئی حق نہیں ہے۔ بالخصوص جلال پور کے نوجوانوں سے میری اپیل ہے، میری گزارش ہے کہ وہ روڈ پہ آئیں اور باقاعدہ احتجاج کریں، قوانین کا خیال رکھتے ہوئے، اور اس کو جلد از جلد شیعہ قوم سے خارج کیا جائے اور جناب قاسم کے روضے کے متولی کے صدر سے اس کو ہٹایا جائے۔ جتنا ہو سکے میری اس آڈیو کو امبیڈکر نگر کے ہر مومنین تک آپ پہنچانے کی کوشش کریں اور ہر مومنین احتجاج کرے۔ میں اس کا نمبر بھی اپنی ویڈیو اور آڈیو میں شیئر کروں گا۔ جتنا ہو سکے اسے فون کر کے سوالات کریں۔ شاید اسے اتنا بھی نہ پتہ ہوگا کہ امبیڈکر نگر میں کتنے گاؤں ہیں شیعوں کے اور کتنی قبرستانیں اور کربلا ابھی تک وقف میں نہیں ہوئی ہیں۔ ایسے دلال پیسے کی طاقت پر حکومت کے قریب ہو کر وقف بورڈ میں شامل ہو جاتے ہیں صرف اپنے نام و نمود کے لیے۔ جتنے بھی متولیان نے ووٹ دیا ہے وسیم رضوی کو، اللہ کی لعنت ان پر ہوگی۔ دنیا تو انہوں نے اپنی بیچ دی، آخرت بھی انہوں نے اپنی بیچ دی ہے۔ اور اگر آج ہم بیدار نہ ہوئے تو خدا کی قسم ہمارے لیے بہت برا دن آنے والا ہے۔ اٹھیں اور اس ملعون کے خلاف آواز بلند کریں۔ ایک ہفتے کے اندر میں مومنین جلال پور سے گزارش کر رہا ہوں، ٹرسٹیان جناب قاسم کے روضے سے گزارش کر رہا ہوں کہ ایک ہفتے کے اندر علمدار ملعون مرتد کو، وہاں کے علماء سے میں گزارش کر رہا ہوں، پرسنل بات کروں گا میں کہ اس کو مرتد قرار دیا جائے اور جناب قاسم کے روضے کے متولی پد سے، عہدے سے اسے ہٹایا جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ علمدار بھائی، میرا نام علی عباس وفا ہے، عطائے مولا ٹرسٹ امبیڈکر نگر کا چیئرمین ہوں۔ اس کے علاوہ سہار ٹی وی تہران مہاراشٹر کا بیورو چیف ہوں اور اپنا ایک چینل چلاتا ہوں، SNN چینل۔ اچھا، بڑا افسوس ہوا اور تکلیف ہوئی وسیم رضوی کو ووٹ دینے میں آپ کا بھی نام آیا، تو میں نے کہا پہلے آپ سے میں رابطہ کروں اور بات کروں۔ بہت اچھا کیا۔ اور یہ بھی میں بتا دوں، یہ کال میں ریکارڈ کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں اسے پلے بھی کروں۔ نہیں، آپ کریے۔ جی بہت اچھا ہوا، خوشی ہوئی اور سچائی بھی جاننا ہے۔ جی اب ایسا ہے، آپ کو شروع سے بتا دیں بات، آپ جی ریکارڈ جی کریے اور جی پلے کریے، اس سے نہیں فرق ہے۔ آپ جی علمدار میں علمدار بھائی اسی لیے میں نے آپ کو بتایا۔ نہیں، بہت اچھا، ہم کو خوشی ہوئی کہ آپ اس طرح سے آپ نے، اور ملاقات بھی ہوگی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ میں مہاراشٹر میں رہتا ہوں۔ اچھا، مہاراشٹر میں رہتے ہیں، تو اب آپ یہ سنیے کہ روضے قاسم کا، جی جلال پور امبیڈکر نگر کا، جی ہم جو ہے وہاں کے صدر ہیں، جی اور ہمارے پاس وقت بورڈ سے ٹیلی فون آیا قریب 15-20 دن پہلے۔ جی ہم نے وہ اپنی کمیٹی کو
فون کیا 2 آدمی کو، ایسا ہے کہ وقت بورڈ کا جو ہے چیئرمین مطلب الیکشن ہے، جی اس میں آپ لوگ میٹنگ کر کے آپ لوگ یہ کریے کہ کس کو ووٹ دینا کس کو نہیں دینا ہے، جی ٹھیک۔ اس کے بعد ان لوگ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جی اچھا، وقت بورڈ میں جب ہم آئے تو 1 روپے نہیں تھے، جی تو ہم نے اسی ٹائم ہم سب کمیٹی ممبران کو بلائے اور اس میں 2-4 علماء کو بلائے کہ کل سے کام شروع ہوگا۔ یہ ہوا کہ سامنے والا 1 روپیہ نہیں چھوڑا، کام کیسے شروع ہوگا؟ تو ہم نے قلم کاغذ منگوایا اور منگوا کے ہم نے کہا کہ لکھیے میرا نام 50,000 روپے، جی 50,000 روپے میرا۔ پھر 2 آدمی کو جس کو ہم جانتے تھے صاحب حیثیت ہے، ہم نے کہا کہ 25 ان کا لکھیے، جی باقی لوگ اپنی مرضی سے دیں، جی لیکن ہم مانگیں گے آپ دیں گے۔ ہم نہ ہمارے یہ شروع سے جب آپ مطلب پلے کرنا چاہتے ہو تو کریے جی اسی لیے میں پوچھ رہا ہوں، ابھی کچھ سوالات اور کروں گا میں۔ سنیے آپ ہم بولیے۔ پہلے پوری بات ہم آپ کو بتا دیں۔ جی تو اسی ٹائم قریب 1.5-2 لاکھ روپے اکٹھا ہوا، جی روزے کا کام شروع ہوا۔ ہم نے کہا کہ آج سے وعدہ کر لو روزے کی پیٹی سے 1 چائے سب کے اوپر اس کی اولاد کی قسم ہے کوئی 1 چائے نہیں پیے گا، اور جی چائے ناشتہ جس کو کرنا ہے نہیں ہے پیسہ کرنا روزے سے نہیں آئے گا، آپ ہر مہینہ سال 6 مہینہ ہم سے 10,000 5,000 روپے لے کے رکھ لینا، اس میں چائے پانی کر لینا، لیکن روزے کا 1 روپیہ نہیں خرچہ ہونا چاہیے، کسی کو نہیں کھانا ہے، کسی کو نہیں کھانا ہے۔ یہ بات جی فائنل ہو گئی۔ جی اس کے بعد یہ ہوا کہ جب کام چلنے لگا روزے کا، لوگ مومن مدد کرتے رہے۔ دیکھیے یہ آپ علمدار بھائی جناب قاسم کے روزے کی بات بتا رہے ہیں۔ میرا سوال آپ کا ہے کہ مراجع کرام نے وسیم کو مرتد قرار دیا، اس میں میری وسیم سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، اور میں امبیڈکر نگر سن لیجئے، میں نے امبیڈکر نگر میں 80 گاؤں سے 2 نوجوانوں کو جوڑا ہے، 4 سال میں نے بہت بڑے پیمانے پہ کام کیا ہے، بہت ساری قبرستانیں آپ کے امبیڈکر نگر میں، آپ صرف جناب قاسم کا اس لیے کہ ہمارے ہاں ذمہ داری والا دور چل رہا ہے، بہت ساری قبرستانیں بھی ایسے ہیں کہ بس دفن ہو رہی ہیں، اس کا اندراج وقف بورڈ میں نہیں ہے، بہت سارے کربلا 128 گاؤں اہل تشیع کے آپ کے امبیڈکر نگر میں، یہ میرا سروے ہے، اور وقف بورڈ کے حوالے سے کوئی کام نہیں ہوا۔ یہ تو میں بعد میں آپ کو آؤں گا امبیڈکر نگر پہ، آپ نے جناب قاسم کے روضے کے لیے جو کچھ کیا، انشاءاللہ مادر حسین جناب فاطمہ زہرا اس کا اجر آپ کو دیں گی۔ میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ وسیم رضوی ملعون نے مولائے کائنات کی توہین کی، یہ کہہ کے کہ مولائے کائنات حکومت کے خلاف بھی خاموش رہے، قرآن کے حوالے سے جو کچھ اس نے کیا وہ میں آپ سے بتانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، ہمیشہ اختلاف کا سبب بنا رہا۔ ایک آخری مولانا قلب جواد صاحب کا بیان بھی جو ہے ووٹ دینے سے پہلے آیا، میں ان کی بھی حمایت یا طرفداری نہیں کر رہا ہوں، میرا صرف آپ سے پوچھنا ایز اے امبیڈکر نگر کا میں بھی ایک فرد ہوں، ذمہ دار ہوں، اس وجہ سے میں آپ کو سوال کر رہا ہوں کہ سب کچھ جاننے کے بعد میں کٹونا کا رہنے والا ہوں، دجاور کے بغل میں گاؤں ہے۔ کٹونا اچھی طریقے پتا ہے، کٹونا یہ نہیں کہ ہم کو نہیں پتا، کٹونا پتا ہے۔ تو سوال ہے کہ جب تک آپ پوری بات نہیں سنیں گے، صرف 2 زبان میں کیوں دیے اور کیوں نہیں دیے، تو اس کے ریزن بھی تو آپ کو جاننا چاہیے۔ نہیں ریزن، یہ سوال ریزن کچھ بھی ہو، دیکھیے علمدار بھائی آپ غلط، آپ نے جناب قاسم کے روزے کے حوالے سے جو کچھ کیا، ہم نے روزے کو بچایا ہے، ہم یہ جان رہے ہیں کہ روزے کو اور مسجد کو ہم نے بچانے کی بچا لیا۔ چلیے میں سنیے، آپ نے بچا لیا، میں نے اس کے جواب میں کہا کہ مادر حسین اس کا اجر آپ کو دیں گی انشاءاللہ۔ آمین۔ یہ جو آپ نے وسیم کو ووٹ دیا ہے اس کا آپ جواب دیجئے، اس کے جواب میں آپ جناب قاسم روزے کی وہ بات بتا رہے ہیں بھائی۔ یہ چیز ہم بھی تو وہی بات بتا رہے ہیں کہ ہمارے سامنے جب ہمارے ممبران کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں،
اور یہ اس طرح کا ابھی مطلب ہم تو یہ نہیں بول رہے کہ ہم نے ووٹ دیا ہے کسی کے کہیں پرچہ آپ ہم کو بھیج دیں ہمارے پاس پرچہ بھیج دیں آپ ہم نے جو ووٹ دیا ہے. یعنی آپ نے ووٹ نہیں دیا ہے؟ نہیں ہم نے جو دیا وہ پرچہ بھیجیے آپ. ارے علمدار صاحب پوری ابھی ہم آپ کو لسٹ میں دیکھیے وہاں کا تو نہیں ہے لیکن جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہا ہے باقاعدہ آپ کا نام امبیڈکر نگر لکھا ہوا ہے. اور سنیے وہ علمدار صاحب وہ تو شام تک وہ بھی ثابت ہو جائے گا جو ووٹ دیا بھی وہ بھی پتہ چل جائے گا سب کے نام آ جائیں گے. لیکن ہمارا مقصد صرف یہ تھا کہ روضہ قاسم کو آج 20 سال سے کوئی کام نہیں ہو رہا تھا وہاں لوٹ پاٹ ہو رہی تھی لیکن جب سے ہم آئے روضہ قاسم اور مسجد کا کام ہو رہا ہے ہم کو روضہ قاسم اور مسجد کو بچانا چاہیے ہمارا بیان ہے. یہ تو آپ نے جزاک اللہ یہ آپ نے تو کیا آپ نے جناب قاسم کو روضے کو بچانے کے لیے وسیم کو ووٹ دیا ہے؟ آپ صاحب کہیے کہ میں نے جناب قاسم کے روضے کو بچانے کے لیے وسیم کو ووٹ دیا ہے. ایک چیز ہم نے جو ہم کو کہنا تھا ہم نے کہہ دیا کہ ہم کو روضہ قاسم اور مسجد کو بچانا تھا اسی لیے آپ نے ہم نے کسی کو کھانے نہیں دیا 1 روپیہ اور نہ آگے کھانے. ارے بھائی آپ نے وسیم کو ووٹ کیوں دیا وہ ایک الگ ہے انشاءاللہ جناب قاسم کو وسیم یا ضیا یا فلاح ہاں اس سے ہم کو لینا دینا نہیں ہمارا لینا دینا روضہ قاسم سے ہے کون کیا کر رہا ہے اسے ہم آپ کیسی بات آپ کر رہے ہیں سنیے نہیں علمدار صاحب آپ کا نام وقف بورڈ میں پورے امبیڈکر نگر سے ہے جناب قاسم کے روضے سے نہیں ہے بھائی صرف آپ جناب قاسم کے روضے کے صدر ہیں لیکن اگر آپ کو ووٹ دینے کا ادھیکار اور حق ہے تو آپ امبیڈکر نگر کی نمائندگی کر رہے ہیں آپ کیسی بات کر رہے ہیں علمدار بھائی. ایک چیز سوال یہ ہے کہ ہمارا مقصد آپ کتنا یہ جان لیں ہمارا مقصد صرف روضہ قاسم اور مسجد کو بچانا تھا ہم نے اپنے بھر تک کوشش کی بچانے کی. ارے بھائی اس کو 1 منٹ اچھا مجھے یہ بتائیے علمدار صاحب جناب قاسم کا روضہ جو مسجد ہے یہ مال امام ہے یا نہیں ہے؟ مال امام ہے عوام کی پراپرٹی ہے عوام کی پراپرٹی ہے امام کی پراپرٹی ہے. جلال پور کے سنیے جلال پور کے عوام وہی ہو گیا نا جلال پور کے جتنے مومنین کا حق ہے اتنے ہی جتنے امبیڈکر نگر کے شیعہ ہیں ان کا بھی جناب قاسم کے روضے پہ حق ہے. جی میں نے آپ سے کہا کہ آپ نے جو جناب قاسم کے روضے کے لیے تعمیراتی کام کیے مجھے اس کا پورا علم نہیں ہے لیکن میں نے ایک جملہ کہا کہ مادر حسین شہزادی فاطمہ آپ نے کہا اور آپ کی بات ہم سمجھ گئے اور آپ جو پوچھنا چاہتے ہیں وہ بھی ہم سمجھ رہے ہیں لیکن آپ وہ نہیں بول رہے ہیں آپ بار بار جناب قاسم کے سنیے آپ امبیڈکر نگر یہی بیان ہے کہ ہم کو روضے کو اور مسجد کو بچانا تھا ہم نے کیا اس لیے آپ نے وسیم کو ووٹ دیا بچایا. اب ہم نے کس کو ووٹ دیا اس لیے آپ نے وسیم کو ووٹ دیا. ایک چیز آپ پتہ کرتے رہیے کہ اس کو ہم دیے نہیں دیے آپ لسٹ نکالیے. ارے پتہ نہیں کرتے رہیے جناب میں ابھی لسٹ بھیج رہا ہوں جو وائرل ہو رہی ہے امبیڈکر نگر کا اس میں نام لکھا ہوا علمدار بھائی آپ کے پاس بھی آئی ہوگی. 10 آدمی الگ الگ ٹائپ کا مطلب فیس بک پہ اور دوسرا یہ دوسری بات ایک ذہن سے آپ یہ بات پہلی نکال دیں یقیناً آپ جناب قاسم کے روضے کے صدر ہیں لیکن اگر امبیڈکر نگر ضلع سے آپ کو ووٹنگ کا ادھیکار جو ہے حق ہے شیعہ وقف بورڈ میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے ضلع کی نمائندگی آپ کرتے ہیں اور پورے ضلع میں جتنی بھی وقف پراپرٹی ہیں سب پر آپ کی نگاہ ہونی چاہیے یا جو شیعوں کے چیزیں ابھی وقف میں نہیں ہیں ان کی آپ کی کوشش ہونا چاہیے کہ آپ وقف کریں وقف میں اسے داخل کروائیں مومنین کو متوجہ کرائیں. اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا ہے کہ مطلب آپ ان کو ووٹ کیوں دیے ان کو کیوں نہیں دیے. ارے بھیا سمپل سی بات وہ ہے سنیے میں نے آپ سے کیا کہا میں وسیم کا مخالف اسی وجہ سے ہوں کہ اس نے اہل بیت کی توہین کی ہے اس نے قرآن کی توہین کی ہے اور مراجع وسیم کا میٹر اہل بیت کا میٹر اہل بیت ان سے نپٹ لیں گے ان سے کسی سفارت. ارے پھر یہی بات ہے امام حسین کو یزید نے کربلا میں قتل کیا اہل بیت نپٹ لیں گے تو آپ علمدار بھائی دیکھے کفر نہ علمدار بھائی میں عزت کر رہا ہوں آپ کی علمدار بھائی میں عزت کر رہا ہوں کفر نہ بکیے آپ کفر نہ بکیے کربلا
इमाम यजीद को इमाम हुसैन ने कत्ल किया तो अहले बैत देख लेते। फातिमा जहरा के गले में मलऊनों ने रस्सी डाली तो अहले बैत देख लेते। आप क्यों 1400 साल से मुहर्रम मना रहे हैं? मुझे जवाब दीजिए, कैसी बात आप कर रहे हैं कि वसीम का और अहले बैत का मैटर है? अहले बैत देख लेंगे। धीमी आवाज में बात करिए हमसे। आप कैसी बात ऐसी कर रहे हैं? आप कैसी बात कर रहे हैं? क्या अहले बैत का मैटर है? आप देख, खुदा की कसम, सुनिए, मेरा नंबर, मेरा अलमदार साहब मेरा नंबर नोट करिए, मेरा नाम लिखिए, मेरा वतन। मैं पूरे अम्बेडकर नगर में आपके खिलाफ तहरीक